دوستو ہمارے ساتھ تھے چونکہ پاکستان مزدور محاذ سے شوکت چودھری صاحب ہیں، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے محنت کش کے حوالے سے، ٹریڈ یونین کے حوالے سے، اور چودھری صاحب چونکہ مسلسل رہے ہیں اور ان جتنے بھی یہ دھرنے ہو رہے ہیں، جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں محنت کشوں کے، تو میں پوچھنا چاہوں گا چودھری صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ مطلب کوئی ایک درد نہیں ہے، یہاں درد بکھرے پڑے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے جو دیکھا، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ بیچ میں ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ محنت کش کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت جو حالت ظاہر ہے وہ کیا ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک میں شعر سے آغاز کرتا ہوں تو وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو آج جو ہے وہ پورے پاکستان سے مزدور جو ہیں وہ اسلام آباد میں 2 دفعہ، ایک مہینے میں 2 دفعہ جمع ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک واقعہ ہے کہ اس انداز میں اور اتنی بڑی تعداد میں 2 دفعہ پورے پاکستان سے لوگ ہیں۔ جو کل یہاں پہ 14 تاریخ کو جو دھرنا ہوا ہے اور جو ابھی جاری ہے، اس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں وہ یہاں آئی ہیں۔ وہ ساری پیرامیڈیکل لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ ان کے عرصہ دراز سے معاملات چل رہے ہیں، وہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے، اور ان کی تنخواہیں اور ان کی اپ گریڈیشن اور ان کی جو اس کے اسکیل بندی ہے وہ نہیں ہو پائی۔ اسی طرح جو باقی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر بھی جو پرابلمز ہیں وہ آج سے نہیں ہیں۔ یہ پرابلمز ایک عرصے سے چل رہے ہیں، اور حکومتیں جب سے 1990 کے بعد کے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور دنیا میں اوپن مارکیٹ اکانومی کا معاملہ آیا اور گلوبلائزیشن کا اور پرائیویٹائزیشن کا معاملہ آیا، تو جو پرائیویٹائزیشن پاکستان میں ہوئی اس نے بہت بڑے پیمانے پر بے روزگاری کو پھیلایا۔ اور اس کے بعد ابھی جو یہ حکومتیں آئیں، یہ اس سے پہلی حکومتوں نے بھی حرکتیں کی تھیں، اس حکومت نے بھی حرکت کی کہ اور پرائیویٹائزیشن انہوں نے بڑے پیمانے پہ کی۔ اور ڈنگی کا جب یہ سیزن آیا تو اس میں خود اپنے گورنمنٹ کی جو قائدین کی تقاریر ہیں، حکومتوں کو جو وزراء ہیں، وزراء اعظم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، حکومتوں کے پاس کوئی ریکارڈ پاکستان میں رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے پاکستان میں کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں، EOBI میں کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں، سوشل سیکورٹی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ باقی معاملات ہیں ان کے، کس فیکٹری میں کتنے لوگ ہیں، اس کی وجہ ہے میں بتلاتا ہوں۔ تو یہ 2.5 کروڑ انہوں نے کہا جی کہ بے روزگار لوگ ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو نوکریوں سے کرونا کی آڑ میں نکالا گیا تھا، انہیں پیسے دے کے، ان کی تنخواہیں دے کے ان کو فارغ کیا جاتا۔ انہیں کہا گیا کہ جب دوبارہ فیکٹریاں شروع ہوں گی ہم آپ ہی کو ملازمتوں میں رکھیں گے۔ جب یہ اب دوبارہ فیکٹریاں چلنا شروع ہوئیں اور انہوں نے پرانے لوگوں کو چھوڑ کر 10-10 ہزار روپے پہ لوگوں کو ملازم رکھنا شروع کر دیا، جبکہ گورنمنٹ کے اپنے قانون کے مطابق منیمم ویج جو ہے وہ 17,500 روپے ہے۔ اب وہ جو پرانے لوگ تھے وہ سب بے روزگاری کا شکار ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو یہ ایک بے چینی ہے پاکستان کے اندر جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے، اسٹیل مل کا جو انہوں نے جس انداز میں بیڑا غرق کیا، اور اسٹیل مل کے ہزاروں مزدوروں کو انہوں نے نہ صرف ان کو برباد کیا بلکہ ملک کی ایک بڑی جو پاکستان کی ترقی میں جو ایک مین کردار ادا کر سکتی تھی جو انڈسٹری، اس ساری انڈسٹری کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور ان سے وہ انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں پائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ چلنے کی وجہ نہیں تھی، جو فارن انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو غیر ملکی مفادات ہوتے ہیں تجارت میں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں اور اس پہ ہم کک بیک لیتے ہیں، اس پہ ہم کمیشنز لیتے ہیں، تو یہ اسٹیل مل اس کا شکار ہوئی۔ اور وہ مل جس نے اس ملک کے اندر چھوٹے کارخانوں کو بنانا تھا، چھوٹی اسٹیل ملز کو لگانا تھا، اور یہ پاکستان کا واحد یونٹ تھا جو پروڈکٹیو یونٹ تھا جس نے کارخانے بنانے تھے، جس نے آگے ٹیکنالوجی کو منتقل کرنا تھا، اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ برباد کر دیا گیا۔ پہلے PTCL کو بیچا گیا پرویز مشرف کے دور میں، اور PTCL میں 52,000 جو مزدور تھے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، اور اسی طرح پھر PIA کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، اسی طرح پاکستان ریلوے کا ستیہ ناش کیا۔ کس لیے؟ کہ انہیں بیچنا تھا انہیں۔ وہ ابھی تک کئی ادارے نہیں بک پائے ان سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری منصوبہ بندی انہوں نے کی کہ اداروں کو برباد کرو اور پھر اداروں کو بیچو۔ تو اس عمل کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملک کے اندر جو قومی آمدنی تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی۔ آج حکومتوں کے پاس اپنی کوئی قومی آمدنی نہیں ہے، تمام معاملات قرضے پہ چلتے ہیں یا ان ٹیکسز پہ چلتے ہیں جو آپ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، یا ہمارے جو مزدور بھائی پاکستان سے باہر ہیں ان کے خون پسینے کی کمائی جو اس ملک میں آتی ہے اس پہ یہ ملک چلتا ہے، اور باقی IMF کے لون ہیں، اور وہ IMF کی شرائط کے اوپر ہے۔ IMF کی شرائط ہمیشہ سامراجی شرائط رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ خون چوسا ہے
عوام کا جس بھی ملک میں وہ گئے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ IMF کی شرائط کے اوپر قرضے لیے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمیشہ مہنگائی بڑھی ہے. کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں IMF سے قرضہ آیا ہو اور مہنگائی میں کمی آئی ہو. تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ مل کے انہوں نے آج اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پھٹ پڑا یہ معاشرہ ایک طرح کا, کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں ساری کی ساری کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے مزدور طبقے کے مسائل کے ساتھ. وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں. وہ وہی کہتا ہے چور ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, دوسرا کہتا ہے تم چور ہو میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. اصل لڑائی تو ان کی اس کیک کو جھپٹنے کی ہے جو میز کے اوپر پڑا ہے, اور اس کیک میں سے اقتدار کا زیادہ سے زیادہ حصہ یہ پارٹیاں لینا چاہتی ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں ہے اس ملک کے 6.5 کروڑ محنت کشوں کے ساتھ. تو آج محنت کش خود نکل آئے میدان میں. یہ 68 کے بعد کا دوسرا نظارہ ہے پاکستان کا. 68 میں کیا ہوا تھا؟ اتفاق سے اس تحریک کا بھی میں حصہ تھا. اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ آخر ابلتے اتنا ابلا معاملہ کہ طلباء اور مزدور مل کے سڑکوں پہ نکل آئے, اور پھر بعد میں پارٹیاں ان کے ساتھ ملی, اور وہ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ چلتی بنی, ایوب خان کی حکومت چلتی بنی, اور پھر معاملات پاکستان کے تبدیل ہوئے. اب پھر معاملہ وہیں آیا کہ ابل پڑا ہے یہ معاشرہ, اور مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. یہ جو ڈنڈور سیمنٹ فیکٹری کا معاملہ ہے یہ ایک فیکٹری کا معاملہ نہیں ہے, اس طرح کے معاملات پورے ملک کی فیکٹریوں میں بکھرے پڑے ہیں. اب حکومتی اکابرین ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, ہم اداروں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, ہمارا کام حکومت کرنا ہے. دوسری طرف حکومتی اکابرین اپنی کمپنیاں بنا کر کارخانے خریدتے ہیں, اور جب کارخانے خریدتے ہیں تو حالت یہ کرتے ہیں کہ پچھلے 6 روز سے یہ ڈنڈود کے جو مزدور ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے کہ کارخانہ بند ہے, نہ ان کو تنخواہیں ملی, نہ ان کے بقایا جات ملے, اور وہ بے روزگار ہیں. 1300 خاندان جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ بے آسرا زندگی. بہت شکریہ چودھری صاحب, بہت نوازش. چونکہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑی. بہت شکریہ جناب آپ کا. شکریہ, بہت آپ جو ہے وہ